احمق پنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کر دی، کسی کو غریب کر دیا ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، مالک کا کرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لبرل لوگ نعرہ لگاتے ہیں اسلام مساوات کا دین ہے۔ کس نے کہا ہے مساوات کا دین ہے؟ اسلام مساوات کا دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے۔ یہ خواتین کو مصیبت ہوتی ہے، پوری شادی میں 500 عورتیں نا، ان کی ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی میرے کپڑے والے جیسے کپڑے کسی کے نہیں ہونے چاہیے بس۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو واضح کرتے ہوئے انسانی رویہ پر ان کا جو ایک رویہ ہے انسانوں کا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے آشکار فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، میں کہ اور اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے معاملے میں تم میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا کے اندر ہر ایک کو ایک ہی طرح کا رکھتا دنیاوی معاملے میں، رزق کے معاملے میں، تو کیونکہ ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے، کوئی بندہ کتنا ہی امیر ہو جائے وہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نائی کی ضرورت پھر بھی ہے یا نہیں؟ حجام کی ضرورت ہے بال کٹوانے کے لیے، اگر اسے حجام نہ ملے تو کچھ ہی دنوں میں اس کا منہ جنوں والا ہو جائے یا نہیں؟ اسی طرح اسے موچی کی ضرورت ہے، اسے یعنی کہ جس بندے کو حقیر سمجھا جاتا ہے نا، دیکھیں نائی کو بیچارے کو کون عزت دیتا ہے یہاں ہمارے معاشرے میں؟ یہی کہتے ہیں جناب وہ نائی ہے ابھی بس ٹھیک ہے۔ اچھا وہی نائی جو ہے اس کے حلیہ بنانے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت کو بنانے میں، سنوارنے میں ایک نائی کا ہاتھ رکھ دیا اس میں، ہے نا؟ اور اسی طرح کر کے موچی نہ ہو، یہ جوتا بنانے والے نہ ہوں، یہ سارے لوگ نہ ہوں۔ پہلے تو موچی جوتے گانٹتے تھے، اب وہ بڑی بڑی کمپنیاں بن گئیں، دکانیں بن گئیں، کام تو وہی موچیوں والا ہے۔ جوتے جو بھی بنائے گا وہ موچی ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ موچی ہوگا، چاہے وہ نام اس کا برانڈ رکھ دے، چاہے وہ کوئی نام رکھ دے اس کا، چاہے وہ جوتے کو شوز کرنا شروع کر دے، ہے تو وہ موچی ہے نا۔ جیسے وہ ایک جگہ ملتان کے علاقے میں ہی رشتہ ہونے لگا تو انہوں نے آگے کہا لڑکی والوں کو کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا اس کا سالون ہے مکے میں، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بلا ہوگی، انہوں نے رشتہ دے دیا۔ اچھا انہوں نے کہا جی آپ کو وہ جب رشتہ ہو شادی ہو گئی تو بعد میں انہوں نے لڑکے نے کہا کہ اپنے سسر کو ساس کو بھی آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ آئیں عمرہ کر جائیں۔ وہ جب گیا وہاں تو انہوں نے کہا بیٹا وہ آپ کا سالون کہاں ہے؟ وہ لے گیا تو وہ بیچارہ وہاں بال کاٹ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تیرا بیٹا تر جائے یہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ سالون یہی تو ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو اپنی بیٹی نائی کو دے دی ہے بھائی، اب ہمارا کیا بنے گا بلا؟ تو یہ ہیئر ڈریسر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، بیچارے ہیں وہی، کام چونکہ وہی ہے، تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں یہ ہمارے لوگوں نے ہی اس کو، میں نے جیسے بتایا آپ کو ابھی کہ یعنی ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا حلیہ جو ہے وہ اسی کے ہاتھ سے سیدھا ہوتا ہے نا؟ وگرنہ یہ نائی جو ہے اپنا کام چھوڑ دیں تو بندے کے بال کیسے بنے ہوئے ہوں؟ پھر بتائیں، بال بڑے ہوئے، مچھیں اس کی بڑی کہاں کی کہاں جا رہی ہوں، سر کے بال پھیلے ہوئے ہوں تو پہچان ہی نہ ہو کہ جناب یہ کون حضرت صاحب آ رہے ہیں، جی بال سائڈ پہ کر کے دیکھنا پڑے اندر کون ہے، تو یہ کیفیت ہو جائے۔ تو یہ ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جو تفاوت رکھا ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر سارے ہی لوگ ایک جیسے ہوتے، کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، تو بتائیں یہ دنیا کا نظام چلتا ہی کیسے؟ ویسے چل سکتا تھا یہ نظام؟ کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ آج کسان ہے کہاں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے، کھیت کھلیان میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے جناب کاشتکاری کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے آج سے 1000 سال پہلے کو لکھا ہے آپ نے، محدث ابن جوزی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گندم کا دانہ جو تیار ہوتا ہے نا، اس میں 300 بندوں کی محنت ہوتی ہے، 300 بندوں کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے ایک دانہ تیار ہوتا ہے، ایک لقمہ تیار ہوتا ہے، ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔
آج ذرا آپ خود اندازہ لگا لیں، آج کل تو خیر ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لیکن جب پہلے جیسے بیل ہل چلاتے تھے، آج کل ٹریکٹر آ گئی ہے۔ اب بتائیں بیل کو تیار کرنے میں زیادہ بندے چاہیے یا ٹریکٹر کو تیار کرنے میں زیادہ بندے چاہیے؟ ٹریکٹر کو تیار کرنے میں زیادہ بندے چاہیے نا، لیکن ہم دماغی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس کیے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بھائی نہیں اب تو کوئی بڑا آسانی والا کام آ گیا، اور بھائی آسانی والا کام نہیں آ گیا۔ بیل ہل چلاتے تھے کئی دن لگتے تھے، اب ٹریکٹر تیار ہوتا ہے، اس کو تیار ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہی کو ہر بندہ کہے نہیں جی میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں خود ہی کروں گا، ایک ہی بندہ وہ ٹریکٹر بھی تیار کرے ہل چلانے کے لیے، ایک ہی بندہ زمین بھی تیار کرے، ایک ہی بندہ کھیت بھی کاشت کرے، وہی بندہ جو ہے وہ تھریشر بھی تیار کرے، وہی بندہ جناب سارا کچھ کرے، وہی بندہ چکی بھی لگائے، وہی بندہ سارا کچھ کرے، بتائیں ایک روٹی کھانے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا اس کو؟ یہی جو احمق پنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کر دی، کسی کو غریب کر دیا ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، مالک کا کرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ تفاوت نہ ہو تو کوئی بندہ کسی کا کام ہی نہ آئے گا کوئی کسی کے کام؟ آج جو آسانی کے ساتھ لوگ کام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں، باہر 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یار کام پہ رکھ لو یار، ہمیں مزدوری ہے تو دے دو یار، ہم آپ کے لیے آپ کے ہاں کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح امیر ہوتے تو بتائیں کون کس کا کام کرتا؟ کوئی بھی نہ کرتا، ہر بندہ بیٹھا رہتا ہے نا، اور پھر ہر بندہ اپنا گھر بھی خود بناتا، اینٹیں بھی خود تھاپتا، ہاں جی بھٹا بھی خود لگاتا، تو وہ میرے خیال میں کچھ بھی نہ بنا سکتا، وہ اکیلا صرف اوزار ہی تیار کرتا رہتا، روٹی تو کھانے کی نوبت ہی نہ آتی اس کو، پھر کرتا تھا کبھی کوئی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، اس کا کرم ہے، سمجھ آیا نا جی؟ اب بتائیں نا اگر سارے ہی لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو دوائی پھر کس کو دیں گے؟ لینے کون آئے گا دوائی ان کے پاس، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے لوگوں کے پیشوں میں بھی، رزق کے معاملے میں بھی، ایک ایک شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اس کے پیچھے ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس فرق کی وجہ سے ہی لوگ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اب یہاں پہ انسانوں کا رویہ واضح کیا جا رہا ہے کہ مکے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ویسے یہ رویہ پوری دنیا کے لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے، فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تم لوگ اپنے غلاموں کو نہیں دیتے ہو، جیسے تم استعمال کرتے ہو ویسے انہیں نہیں دیتے ہو، اس ڈر کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو دیں تو یہ ہمارے برابر کے ہو جائیں، یہ ہمارے شریک ہو جائیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مایا اللہ تبارک دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو تمہیں مال عطا فرمایا ہے وہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہم دے رہے ہیں تمہیں، اور ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے تم اپنے غلام کو اس طرح نہیں دیتے ہو جیسے تم استعمال کرتے ہو۔ بتائیں نا آج بندہ نوکر رکھتے ہیں اپنے گھر میں، کیا کبھی ایسے جو بار بار جناب یہ لبرل لوگ نعرہ لگاتے ہیں اسلام مساوات کا دین ہے، کس نے کہا مساوات کا دین ہے؟ عجیب احمق ہو تم، اسلام مساوات کا دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے۔ کون سا ہے؟ عدل کا دین ہے۔ مساوات یہ ہے انسان جو ہے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، پھپھو کو، خالہ کو، سب کو ایک جیسا سمجھے، یہ جائز نہیں ہے، خاندانی نظام درم برم ہو جائے گا۔ اگر مساوات ہے تو پھر جس طرح کئی جاہل قسم کے لوگ بیوی کو چپیٹ مار دیتے ہیں تو ماں کو بھی چپیٹ مار دیں گے، مساوات ہو گئی بھائی، برابری ہو گئی، ہے یا نہیں؟ تو مساوات نہیں ہے، عدل ہے۔ عدل کیا ہے؟ مساوات یہ ہے ماں بہن بیٹی سب ایک ہیں، نہ عدل ہے کیا ماں ماں کی جگہ ہے، بہن بہن کی جگہ ہے، بیٹی بیٹی کی جگہ ہے، بیوی بیوی کی جگہ ہے۔ یہ ہے، اگر مساوات ہوتی نا پھر کتا اور گھوڑا دونوں ایک جیسے ہوتے، اگر مساوات ہوتی نا پھر خنزیر اور ہرن ایک جیسے ہوتے، لیکن عدل ہے۔ عدل کیا ہے؟ کتا گھوڑا، کتا خنزیر جو ہے یہ ناپاک ہیں، اور بکری اور گائے اور ہرن جو ہیں یہ پاک ہیں، اور یہ حلال ہیں، وہ حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کو حرام والی جگہ پہ رکھا ہے، حلال کو حلال والی جگہ پہ رکھا ہے۔ یہ عدل ہے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ مساوات یہ کسی احمق نے پھیلائی ہے بات یہ۔
کہ جناب آج جہاں بھی جائیں یہی سننے کو ملتا ہے، دیکھو جی مساوات ہے۔ اگر مساوات ہے تو پھر مسجد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کا قد ایک جیسا ہونا چاہیے، مساوات ہو، برابری ہو نا بھائی، سب کا حجم ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کا وزن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ عدل ہے بھائی صاحب، جس کا جتنا وزن ہے اتنے وزن کے ساتھ آئے گا، جس کا جتنا قد ہے اتنے قد کے ساتھ آئے گا۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں، یہ احمق لوگوں کی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا، فرمایا کہ جب تم مساوات نہیں ہونے دیتے ہو، دیا ہوا میرا، تم اپنے غلام کو اپنے مقابل نہیں آنے دیتے ہو، اور پھر یہ ساری کائنات پیدا میری کی ہوئی ہے، وہ کتنے جاہل اور گھٹیا لوگوں، پتھروں کو میرے مقابلے کھڑا کر دیا تم نے۔ نہیں سمجھ آیا؟ پتھروں کو پکڑ کے میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا تم نے، کتنے احمق لوگ ہو تم۔ دوبارہ سنیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی نہ ہو، میرے مقابلے کا کوئی نہ ہو۔ خواتین بھی یہی چاہتی ہیں، بچے بھی یہی چاہتے ہیں، یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں، یہ میرے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو۔ خواتین بھی کہتی ہیں اس رنگ کے کپڑے میں نے پہنے کوئی اور نہ پہنے، بس نہ پتہ چل گیا فلاں نے پہن لیا، میں نے نہیں پہننے بھائی، کیونکہ فلاں نے پہن لیا کپڑا۔ یہ عجیب فیشن اور بد دماغی پتہ نہیں آئی کہاں سے ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ اس نے پہن لی لہٰذا میں نہیں پہنوں گی۔ بیچارے مسکین تو ہم پھر مرد ہوئے نا، ہے نا، ایک ہی کپڑا ایک ہی سوٹ بنا کے پتہ نہیں کتنے کتنے سال پہنتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا یار اس جیسا سفید رنگ کے کپڑے خضر صاحب نے پہنے ہوئے تو میں کیوں پہنوں بھائی، خضر صاحب سفید کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے جناب نیلے پہنے ہوئے تو میں نیلے کیوں پہنوں، کبھی کہا ہے ہم نے؟ یہ خواتین کو مصیبت ہوتی ہے، پوری شادی میں 500 عورتیں نا، ان کی ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی میرے کپڑے والے جیسے کپڑے کسی کے نہیں ہونے چاہیے، بس یعنی سارے لوگ مجھے ہی دیکھیں، ہاں بھی اس کے کپڑے جو ہے نا، واہ 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 کیا بات یہ نا بھائی۔ دیکھیں وہ عورتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ میرے کپڑے جیسے کپڑے کسی کے نہ ہوں، میں خاص اس معاملے میں بات کر رہا ہوں، یہی ہندوانی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، میری خطاب جو ہے نا وہ توجہ اس طرف ہے۔ ہندوانی عورتیں جو ہیں وہ اپنے کپڑے جیسے کپڑے کسی کے برداشت نہیں کرتی، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ یعنی اتنا برداشت نہیں ہے کہ کپڑوں میں برابری ہو جائے، رنگ میں برابری ہو جائے، وہ پھر کس منہ سے پتھروں کو اٹھا کے رب کے برابر کھڑا کر دیتی ہیں، رب کے مقابل لے آتی ہیں پتھروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بتاؤ بھائی، رزق تمہارا ذاتی نہیں ہے، وہ میرا دیا ہوا ہے، میرے دیے ہوئے سے تم اتنے جناب محتاط رہتے ہو کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے ہو، ان کو نہیں دیتے ہو کہ تمہارے برابر نہ کھڑے ہو جائیں، تمہارے برابر کے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم انسانوں کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے ہو، اور میں خالق اور مالک ہوں، پوری کائنات میری بنائی ہوئی ہے، خزانے سارے میرے ہاتھ میں ہیں، اور تم نے پتھروں کو میرے مقابل کھڑا کر دیا ہے۔ کس قدر زبردست دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یار بتائیں، میں تم انسانوں کو اپنے مقابل نہیں آنے دیتے ہو، وہ تمہارے جیسے ہیں، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہیں، تم ان کو مقابل نہیں آنے دیتے ہو۔ عورتوں کو خطاب کیا جائے تو میں وہ عورتیں تمہاری بہنیں ہیں، ایک بہن دوسری بہن کے رنگ والا کپڑا نہیں پہنتی کہ تیری جیسی نہ لگنے لگ جائے، تو میں پھر تمہیں شرم نہیں آتی پتھروں کو جناب یہ کہہ رہے ہو یہ بھی بھگوان ہیں، یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک خدا ہیں، تو خدا جیسا نہیں، خدا کے برابر کر دیا تم نے پکڑ کے پتھروں کو، لکڑیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دلیل کے ساتھ ان کا رد فرمایا، ان کے اس نظریے کا کہ پتھر جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک رب کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فرمایا کہ تم تو جن کو مالی معاملات زیادہ دیے گئے ہیں وہ اپنا رزق عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اپنے غلاموں کو نہیں دیتے، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہیں وہ مال میں ان کے برابر نہ ہو جائیں، یہ غلاموں کو برابر نہیں آنے دیتے، اور میں خالق اور مالک ہوں، ہر شے کا مالک میں ہوں، یہ پتھروں کو میرے مقابل کر رہے ہیں۔ فہم فیہ سوا، تم پتھروں کو برابر نہیں آنے، تم انسانوں کو برابر نہیں آنے دیتے اور پتھر میرے برابر کر دیے تم، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمت کے کیسے انکار کرتے پھرتے ہو تم ہیں؟ اللہ کی نعمت کا تمہیں قدر ہی کوئی نہیں، اللہ کی نعمت کا کیسے انکار کرتے پھرتے ہو؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ نعمت میں نے دی ہے، تم میری نعمت لے کر کے اتنے تم مکڑ گئے ہو کہ کسی کو اپنے مقابل دیکھنا نہیں چاہتے، تم کسی کو پسند نہیں کرے تمہارے برابر کھڑا ہو جائے، تو میں نعمت میری ہو، میں مالک ہوں اس نعمت کا، تو تم لکڑیوں کو پتھروں کو ان چیزوں کو میرے برابر کرتے پھرتے ہو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، وہ اللہ کی نعمت کا کیسے انکار کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالی نے توحید پر ایسی زبردست دلیل دی ہے جو انسانی رویے کے اندر پائی جاتی ہے، انسانی رویے میں پائی جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اس بات کو نہ سمجھے، انسان اس بات کو نہ سمجھے۔ بتائیں جس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رویے پر رد کرتے ہوئے ان کے رویے سے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید ثابت فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رویہ اپنے غلاموں کے دلوں سے نکال دیا تھا، اپنے غلاموں کے دلوں سے نکال دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، جیسے لباس جیسا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے اسی طرح کا کپڑا بالکل بعین ہی ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ غلام اور آقا دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں؟ یہ تو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ہمارے آقا کی تعلیمات ہیں، ہمیں ہمارے حبیب نے فرمایا ہے کہ جیسا تم پہنو ویسا غلام کو پہناؤ، جیسا تم کھاؤ ویسا اپنے غلام کو کھلاؤ۔ کہا کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ اب میں اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے پاس کسی علاقے کا میراثی سمجھتے ہیں نا، وہ میراثی آپ کو پتہ ہے وہ خدمت کرتے ہوتے ساتھ، کسی علاقے کے چودھری تھے تو ان کی خدمت کے لیے وہ ساتھ وہ آیا ان کے سامان اٹھا کے۔ جب وہاں پہنچا تو آگے کیا ہوا، وہ سارے اندر چلے گئے، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے کا جب وقت آیا تو حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یار وہ بلاؤ اپنے کو، وہ کیا تھا بندہ ایک آپ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے جو چودھری تھے، انہوں نے کہا نہیں حضور وہ کمی ہے، وہ ہمارے ساتھ تو بیٹھ کے نہیں نہ کھائے گا، باہر کھائے گا۔ آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھو۔ وہ ان کو اندر کھانا دیا، میاں صاحب گھر گئے، وہ برتن میں کھانا لے کے آئے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا حضرت میاں صاحب میں تو کمی ہوں، میں یار تیری میری برادری ملتی ہے، میں تو چودھریوں کو کمی ہے، میں مدینے والے کا کمی ہوں، اب میں ان کا کمی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا، روٹی اس کے ساتھ کیا کھائی، اللہ اکبر، اس بندے کا دل ہی بدل دیا۔ ہاں جی بس پھر وہ جب وہاں سے نکلا نا جی، اللہ تعالیٰ کے معرفت سے دل اس کا بھرپور ہو گیا، وہ پھر آگے جا رہا تھا، اس کا سامان جو ہے وہ چودھری اٹھا کے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک لمبے میں جناب دل بدل دیا، رب تعالیٰ کی محبت غالب کر دی اس پر۔ تو یہ جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کر کے دکھایا پھر وہ رویہ ان کا، جس رویے سے اللہ نے توحید ثابت کی، جو یعنی کہ شرک شکن رویہ جو ہے، یعنی شرک کو ثابت کرنے والا رویہ جو ہے، وہ اپنے شریک نہیں کرنے دیتے کسی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں نے، میرے حضور کے غلاموں نے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی غلاموں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں جس بات سے مشرک جو ہے وہ بھاگتا تھا، ہم نے وہی بات جو ہے اس کو توڑ کے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کو آگے لائیں، حضور کے حکم کو آگے لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔